السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے ترجمے کے ساتھ تفسیر سنیں گے۔ تو پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ بہت اچھی طریقے سے تفسیر ہے جو آپ کو سن کر بہت اچھا لگے گا، تو پلیز یہ ویڈیو کو آخر تک سنیں انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم آیت تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ سناؤں گی، اس کے بعد تفسیر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکر یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضل یعنی فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر، یعنی تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ اب تفسیر سنتے ہیں۔ اس زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے، انسان میں بھی فضیلت دے کے اللہ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا۔ کیا؟ جتنے بھی یہاں پر زمین میں مخلوق ہے، سب مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اے بنی اسرائیل، یاد کرو، یاد رکھو میری نعمتوں کو، اور خاص طور پر یہ یاد رکھو کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی عزت بخشی، سب پر چن لیا تھا میں نے تمہیں۔ کیا کیا تھا؟ سب پر چن لیا تھا۔ اللہ اپنے بندے کو کس طرح سمجھا رہے ہیں اس آیت میں، دیکھیں آیت کے سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کس قدر بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ تم کو تمام جہانوں پر تم کو چن لیا تھا۔ ایک ماں اپنے بچے کو جیسے سمجھاتی ہے کہ تم برے راستے، ماں کو ہر اپنے بچے کی فکر رہتی ہے کہ کہیں اپنا بچہ کہیں غلط راستے پر نہ چلا جائے، اس لیے کیا کرتی ہے ماں اپنے بچے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتی ہے کہ تم غلط راستے پر نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنی تم پر، سب جہانوں پر تمہیں چن لیا تھا، سب جہانوں والوں کے اوپر تمہیں چن لیا تھا۔ بچے کو سمجھانے کی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا؟ دیکھیں میں کس طرح تمہیں چن لیا تھا، تمام جہانوں پر کس طریقے سے میں نے تم کو چن لیا تھا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب یہاں پر دیکھیں ترجمہ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، لا یعنی نہیں کا معنی آتا ہے یہاں، لا یعنی نہیں، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یہاں پر بھی لا آیا ہے، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یوخذ لیا جائے گا، یوخذ یعنی اخذ سے نکلا ہے، اخذ یعنی لینا، لیا جائے گا، منہا
اس سے عدل کوئی بدلہ، عدل عدل سے نکلا ہے، عدل یعنی بدلہ، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے احسان یاد کرایا، اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ آخرت کا ڈر دلایا جا رہا ہے۔ انسان کس چیز سے مانتا ہے؟ یا تو پیار محبت سے مانتا ہے، یا تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یا تو پیار محبت سے سمجھانا پڑتا ہے، یا تو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ تم بندوں کی محبت اور آخرت کی چاہت میں حق بات نہیں کر رہے ہو۔ کس کی محبت میں؟ بندوں کی محبت اور آخرت کے چاہ میں حق بات نہیں کر رہے ہو۔ کون تمہیں بچائے گا؟ اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، تمہیں کون بچائے گا؟ نہیں اس کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، یعنی وہاں پر ماں بیٹا باپ یہ رشتے بھی کام نہیں آئیں گے، باپ بچوں کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں آپ دنیا میں تو ماں بچے کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، باپ اپنے فیملی کے لیے کیا کچھ کر گزرتا ہے، مگر اس دن سے ڈرو یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پیغمبر بھی اپنے اپنے اعمال کے فکر میں ہوگے، تو ہم تو عام بندے ہیں، تو ہم کس فکر میں رہیں؟ ہم کو کون مدد کرے گا؟ وہاں پر کوئی کسی النفس، کوئی کسی نفس کے کام نہ آئے گا۔ کیا؟ نفس ان نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور وہاں پر کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش وہاں پر کام نہیں آئے گی، قبول نہ کیا جائے گا، کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ اب دنیا میں تو دیکھیں آپ کہاں پر بھی اب ہمارا کام نہیں بنتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم رشوت دیتے ہیں تو ہمارا کام پھر بھی بن جاتا ہے، مگر ہم آخرت میں نہ ماں بچے کی کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ کوئی سفارش اس سے قبول کیا جائے گا۔ وہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر ہم یہاں دنیا کی زندگی کے جیسے وہاں جی نہیں سکتے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی کسی کے مدد کیا جائے گا، کوئی کسی کا مدد نہیں آئے گا، نہیں اس کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کے مدد آئے گا۔ کیوں؟ وہ دن بڑا سخت دن ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ وہ دن بہت بڑا سخت دن ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا۔ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں، وہ حق کو قبول کرنے نہیں دیتے۔ کوئی بھی دین کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہزار لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ وہاں پر ایک آدمی کے اندر چینجز آ گیا، وہ دین کے راہ پر چل پڑا تو اس کو روکنے کے لیے ہزار لوگ موجود رہتے ہیں، مگر ہم کو اس لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں وہ لوگ بھی کام نہ آئیں گے، ایون اپنے ماں باپ ہی ہمارے کام نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے اس قدر ہمیں زندگی جینا ہے کہ آخرت کا سوچ کر ہمیں زندگی کو گزارنا ہے۔ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں سب کچھ چلے گا مگر وہاں پر کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اس لیے ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ ایک انسان کی ایک لائف سپین کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک 60 سال، زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال۔ ہاں اب تو وقت ایسا گزر رہا ہے کہ دن گھنٹوں کی طرح جا رہا ہے، مہینے سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں، ایسا زندگی جا رہا ہے، تو ہم کو ہماری آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے، ہم کو اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا پھاڑا ہم نے، فرق کرنا یعنی ڈسٹنکشن کرنا، یعنی
फाड़ा हमने बिकुम तुम्हारे लिए अलबहर बहर यानी समंदर को फ़अंजयनाकुम फिर निजात दी हमने तुम्हें व अग़रक़ना और गर्क से आया है अग़रक़ यानी गर्क से निकला है और गर्क कर दिया हमने आल फ़िरऔन को व अंतुम और तुम तंजुरून नज़र से है तुम देख रहे थे। जिनको उर्दू बहुत अच्छी तरीके से आती है तो उनको है ना अरबी समझने बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 60% जो अरबी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज पाई जाती है उसमें जो भी वर्डिंग्स है वो उर्दू में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए आपको आसानी होगी। बस थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है और थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। मेरी प्यारी बहनों, प्लीज़ अपना वक्त एक आधे से 1 घंटे का वक्त इस दीन के रास्ते पर लगाओ। इंशाल्लाह बहुत जल्द कुरान आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आप कोशिश करें। अब यहाँ पर तफसीर सुनेंगे। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। यहाँ पर तर्जुमा सुनते हैं। वइज़ और जब नज्जयनाकुम निजात दी हमने तुम्हें मिन आलि फ़िरऔन आले फ़िरऔन से यसूमूनकुम वो तकलीफ़ देता था तुम्हें सूअ बुरे अल अज़ाबा अज़ाब की युज़ब्बिहूना और वो खूब ज़िबाह करता था अब्नाअकुम तुम्हारे बेटों को वयस्तहयूना और वो ज़िंदा छोड़ देता था निसाअकुम तुम्हारी औरतों को वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें बलाउन आज़माइश थी मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अज़ीम बहुत बड़ी। अब यहाँ पर एहसान याद कराया गया, आखिरत का डर भी ढांड डपट कर मोहब्बत से ढांड डपट कर आखिरत का डर भी दिलाया गया। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अब नेमतें याद कराई जा रही है। क्या नेमतें याद कराई जा रही है। मैंने पिछले वीडियो में मेरे वीडियो जाके देखेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या करके एक वीडियो है, उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत तफसीर सुनाया है कि अभी मैं शॉर्टली समझाती हूँ आपको कि ये जो बनी इसराइल है और ये यहाँ पर फ़िरऔन का भी ज़िक्र हुआ है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि फ़िरऔन मिस्र का बादशाह है, मिस्र का बादशाह फ़िरऔन है। अब ये जो बनी इसराइल है, याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बच्चे थे उन बच्चों को बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम का ही लक़ब इसराइल था, इसलिए उनको उनके बच्चों को बनी इसराइल कहा जाता है। अब यहाँ पर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनका किस्सा आपने सुना होगा कि वो मिस्र में उनको एक बहुत बड़ा ओहदा मिला था। कहाँ पर? मिस्र में। ये जो बनी इसराइल थे वो कहाँ के रहने वाले थे? किनान यानी मौजूदा फ़लस्तीन जो है वहाँ के रहने वाले थे। मिस्र अलग देश है, वहाँ पर इनके एक भाई जो उनका किस्सा आपने मोस्टली सुना होगा, वरना ये भी किस्सा मेरे वीडियो में है, आप जाकर उस पर सुन सकते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो उनको एक ओहदा मिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने अपने जो 11 भाई थे अपने पीछे उनको भी मिस्र बुलाकर अपने साथ में रखा, उनको अच्छी सी जगह उनको अपने साथ रखकर उनको वहाँ पर वो पले बड़े। तो ये वहाँ के लोकल्स नहीं है, मिस्र के लोकल्स नहीं है। ये कौन? बनी इसराइल। बनी इसराइल कहाँ के रहने वाले हैं? किनानी जो मौजूदा फ़लस्तीन है वहाँ के रहने वाले हैं बनी इसराइल। तो इनकी तादाद बढ़ती गई, क्या हो गए? एक्सपांड होते गए, ये तादाद बढ़ती गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी ज़माना ख़त्म हुआ, यानी वो गुज़र गए दुनिया से। फिर थोड़े टाइम बाद किसका ज़माना आया? फ़िरऔन का ज़माना आया। क्या? फ़िरऔन का ज़माना आया। एक
ظالم بادشاہ تھا، تو اس کو ایک دن رات کو ایک خواب آیا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کنان سے ایک آگ کا گولا آیا اور مصر کے بستیوں کو جلا دیا. تو اس نے اس خواب کی تعبیر اپنے علماء ان سے پوچھی، تو انہوں نے کیا کہا، علماء نے کیا کہا، تجھے اور تیری سلطنت کو ایک بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے اور تیری سلطنت کو نشت و نابود کر دے گا. تو یہ بات اس پر بہت اثر انداز ہوئی، تو اس نے بنی اسرائیل کو ظلم کرنا شروع کیا. کہیں بنی اسرائیل مجھ پر مسلط نہ ہو، کیونکہ وہ وہاں کے لوکلز نہیں تھے، کہیں یہ مجھ پر مسلط نہ ہو، اس لیے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا. اس نے ان کو غلام بنا کر رکھا، بہت اذیت دی. وہی بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے. اور وہ کیا کرتا تھا، آگے میں تفسیر سناتی ہوں آپ کو اسی آیت کی. یہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یاد کرو وہ وقت، بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے جب نجات دی تھی ہم نے تم کو آل فرعون سے، فرعون سے میں نے تم کو نجات دی تھی. وہ وقت یاد کرو. جتنے بھی فرعون کے پیروکار تھے ان کو آل فرعون کہا جاتا ہے. آل فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے تھے، تم سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. ذلت اور رسوائی کے، اور اس کے ساتھ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وہ کیا کرتا تھا بنی اسرائیل، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھ پر مسلط نہ ہو، اس لیے کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو خدمت کے لیے چھوڑ دیتا تھا. یہ سب سے بڑا ظلم ان کے اوپر، بنی اسرائیلوں کے اوپر وہ کرتا تھا. اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی سخت آزمائش تھی. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. انسان پر آزمائش کب ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے انسان پر آزمائش؟ کیونکہ وہ اپنے اصل راستے سے ہٹ گیا تو اس پر آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ بندوں کے بھلائی کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ ہوش میں آئے. جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. یہ ایک حدیث ہے، کیونکہ اس تکلیف سے انسان جاگ اٹھتا ہے. پھر مغفرت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ مغفرت کی دعائیں بھی ہے. بنی اسرائیل میں آزمائش کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا. کیا کیا؟ حق ادا نہیں کیا، بھول گئے. اب اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ ہم کو بھی ہمارا کیا ہوا وعدہ جو اللہ سے ہم کر کے آئے ہیں اس کو نبھانا ہے. ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، ہم کو بھولنا نہیں ہے. اس وعدے کو نبھانے کی ہم کو بھی سخت ضرورت ہے. اس لیے ہم بھٹک نہ جائیں، اللہ کے راستے میں رہیں. تو فرعون کیا کرتا تھا؟ ان پر بہت ظلم کرتا تھا. اب یہاں پر اور ایک جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی تھی، اس کے ظلم سے نجات دیا تھا، اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. کیا؟ دشمنوں کا غلبہ تھا، یعنی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی تھی. کیا؟ دشمنوں کے غلبے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. کس کے ذریعے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی. جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تھا پھر ہم نے تم کو نجات دی تھی. کس طریقے سے؟ سمندر کو پھاڑ کر، سمندر میں راستہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. بچا لیا تھا اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا. کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو بچا لیا اور آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے فالوورز کو اسی دریا میں غرق کر دیا. اور یہ تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تم اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، دیکھ کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر. اور اب تم کیا کر رہے ہو؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب انہی کا انکار کر رہے ہو. اگر تم ان کو مانتے، ان کی باتوں کو مانتے، حالانکہ تمہارے کتابوں میں ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے،
تم کو کس بات کی انا آتی کہ وہ پیغمبر ہمارے قوم سے نہیں ہے، اس بات کی انا کی وجہ سے تم ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کو یاد کرا رہا ہے جب فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اللہ نے۔ اس کی تفصیل الشعراء میں آتی ہے، آیت شعراء میں آتی ہے 60 to 67، آپ ریفر بھی کر سکتے ہیں، یا ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے بڑھاتے انشاءاللہ وہاں تک بھی جا کر پہنچیں گے، بس آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب ہوا کیا تھا دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل چلو، جہاں سے وہ گزرتے، یعنی اب سمجھو ایک ریلی کی طرح، ایک کسی بات پر ایک ریلی ہوتی ہے نا، پروٹیسٹ، یا پروٹیسٹ نہیں کہہ سکتے، ایک ریلی، ایک ہجوم نکلتا ہے لوگوں کا، تو اس کا ایک فرسٹ میں ایک لیڈر ہوتا ہے، پھر پیچھے سے اس کو ماننے والے اس کے فالوورز اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا، حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل چلو۔ کس طرح جاتے ہو، جہاں سے وہ گزرتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جہاں سے گزرتے وہاں سے بنی اسرائیل چپکے چپکے آپ کے لشکر میں شامل ہوتے، آپ کے لشکر میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ پورا ملک بنی اسرائیل سے خالی ہو گیا۔ کیا ہوا؟ حتیٰ کہ پورا ملک بنی اسرائیل سے خالی ہوا۔ جب یہ نکل آئے تو فرعون کو پتہ چلا، کیا پیچھے سے یہ نکل آئے، تب پیچھے سے کس کو پتہ چلا؟ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ سارے غائب ہوئے ہیں۔ کہاں گئے؟ اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کہاں گئے دیکھنے کے لیے، اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ فرعون نے بھی سب کو اکٹھا کیا، یعنی اپنی جو لشکر ہے، اپنے فالوورز ہے، ان کو اکٹھا کر کے ان کے پیچھے چلا گیا۔ جب دونوں جماعت آمنے سامنے آ گئی، یعنی دونوں فیس ٹو فیس آ گئے، بنی اسرائیل اور فرعون، بنی اسرائیل کے لیڈر موسیٰ علیہ السلام، پھر فرعون اور اس کے فالوورز، جو جماعت آمنے سامنے آئی تو کیا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے، کیا ہم پکڑے گئے، اب ہم نہیں بچ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا کہ مجھے کدھر کو جانا ہے، اس کے حکم سے میں تمہیں لے کے نکلا ہوں، یعنی میں میرے مرضی سے نہیں نکلا ہوں، میں اللہ کے حکم سے تم کو لے کے نکلا ہوں، وہ ضرور مجھ کو راستہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دی کہ اپنی عصا کو سمندر میں دے مارو، یعنی وہ جاتے 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 سمندر تک جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنی عصا، یعنی ان کے پاس جو عصا تھا اس کو سمندر میں دے مارو، یعنی جو ان کی لاٹھی تھی، وہ جو فیمس ہے وہ بات آپ کو پتہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، وہ لاٹھی کو سمندر میں مارو، تو وہ الگ الگ ہو گیا، کیا سمندر الگ الگ ہو گیا۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز ہے وہ آگے آگے چلے گئے، الگ ہو کے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، کیا جو سمندر، یہ جو سمندر ہے تو انہوں نے عصا مارا سمندر کو، تو وہ بیچ میں راستہ بناتے ہوئے، یہ جو پانی ہے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، تو بیچ میں راستہ بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے فالوورز کیا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز مینس بنی اسرائیل، وہ سمندر سے بیچ سے جاتے 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 چلے گئے، تو فرعون بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے پیچھے 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 بیچ سمندر تک آر پہنچا۔ یہ چلے گئے آگے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے فالوورز آگے چلے گئے، بیچ سمندر میں جاتے ہی فرعون اور اس کے جو لشکر ہے اس کو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھر سے کیا کیا، جب عصا مارا تو بیچ میں راستہ بنا تھا، پہاڑ بن کر پانی رکا تھا، تو اس کے فالوورز جب گئے فرعون کے، وہ تو چلے گئے بنی اسرائیل، جب فرعون بیچ سمندر میں جا پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے وہ پانی کے لہریں دریا میں واپس سے ویسا ہی بنا دیا، پھر اس کی اور اس کے ساتھ یہ وہاں غرق ہو گئے، کیا ہو گئے، غرق ہو گئے۔ اور یہ تم دیکھ رہے تھے، کون دیکھ رہے تھے؟ بنی اسرائیل یہ چیز دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا گیا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، میں نے آل فرعون کو غرق کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بات تم نے دیکھا ہے، دیکھ کر اب کیا کر رہے ہو؟ اب انکار کر رہے ہو، تم کو سب چیز پتہ ہے پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو؟ تم انکار کر رہے ہو۔ تو آج آیت نمبر 50 تک ہم نے سنا۔
تو پلیز میری بہنوں ہر دن میرے ساتھ بنے رہیں، میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس سفر کو آخر تک انشاءاللہ آخر تک ہم اس سفر کو لے کے چلیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں گی، رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ۔ خوب دعائیں کرے، رمضان کے دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ جو بھی مجبور عورتیں ہیں، خواتین ہیں، خاص کر کے زیادہ سے زیادہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دینے والا ہے، اس کے سوائے کوئی انسان ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اللہ کی مرضی ہو تو اللہ ہی اس کو دینے والا ہے۔ دعائیں کرے، تہجد کی دعائیں کرے، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، نفل نمازیں پڑھے، پھر سارے دن بہت عبادت کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں، دعائیں کثرت سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ سجدے میں اپنے آنکھوں سے دعا منہ سے نہ نکلے تو اپنی آنکھوں سے نکلی ہوئے آنسوؤں کا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ سمجھنے کا قدرت رکھتا ہے، تو ہمارے آنسوؤں کا بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بدلہ دے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ تو اس ویڈیو میں